فجدہ عونا لکا فی النوائب کل ہم وغم شیئا جلی بے علی بے علی بے علی اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعاً وتمتعہ فیہا طویلا اللہم یا مقلب القلوب والابصار یا مدبر اللیل والنہار یا محول الحول والاحوال حول حولنا الى احسن الحال اللہم یا ملین الحدید لداعود علیہ السلام افعل بنا ما انت اخلو ولا تفعل بنا ما نحن اخلو یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ جو صاحبان جا چکے وہ تو چلے گئے، اگر جو بیٹھے ہو تو مزاج مجلس واسطے ہوئے اپنی پورے دن دی عبادت دی قبولیت دی خاطر اس امام دے نام نال دن اے مجلس منصوب ہے، اس امام دی ذات تے ممکن حد تک بلند صلوات اللہم صلی اللہ آواز کھولو چاہیے اپنے مرحومین بانیان مجلس دے جمیع مرحومین تواڈے خطے دے جتنے مومنین مومنات جہان فانی چھوڑ کے دار بقا دی طرف چلے گئے، کربلا و کاظمین سامرہ و نجف حرم سیدہ دی حفاظت کر دے جتنے جوان بزرگ بچے اور ایسے مومنین جنہ دی خاطر فاتحہ پڑھنا والا بھی کوئی نہیں، سارے دے درجات دی بلندی دی خاطر امام زمان علیہ السلام دی ذات تے صلوات خلوص اللہم ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد اللہم صلی ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صلوات اللہم صلی اللہ
काफ़ी सारे अजे भी तुसी तशरीफ़ फरमाओ, कितने बंदे भी अगर कोई रल के सलवात बुलंद पढ़ लैन, जेड़े टुर गए उन्होंने पता लग तो सकता है कि मजलिस अजा हो रही है। कुछ सलवात कोई पढ़ो बुलंद आवाज़ नाल ते मैं मजलिस अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद। खुदावंद करीम बेहक़े आले यासीन, पहली दुआ है जिस दुआ दी हर दुआ तो पहले ज़रूरत है खुदाया बकीयतुल्लाह दे ज़हूर ताजील फरमाओ। खुदाया वजूद हज़रत साहिबुल असर दे सदके सारे दे गुनाह माफ़ फरमाओ। खुदाया जो अज़ादार आए, जो ज़ाकिर आया, जिस जो पढ़िया, जिस जो सुनिया, तू सारे दियां नीयतां बेहतर जानदा है। जिस नीयत नाल पढ़े ते जिस नीयत नाल सुने, सारे दियां नीयतां दे मुताबिक इबादत दा अजर अता फरमाओ। आमीन आखले सो तुहाडा ही फायदा है। मैं तो हाथ तुहाडे वास्ते ही उठाए, तुसी अपने वास्ते उठाए नहीं उठाए वो तुसी जानदे हो। खुदाया कब्र मज़लूम दी ज़ियारत नसीब फरमाओ। जेड़े टुर गए शफात आले मुहम्मद नसीब फरमाओ। सही माने अज़ादारे हज़रत इमाम हुसैन मुहिब्बा ने अमीर अल मोमिनीन बनन दी तौफीक अता फरमाओ। दुआ कबूल उस वक्त हो सी जदों मुहम्मद ओ अहले बैते मुहम्मद थे सलवात दी तिलावत की। सल्ले अला मुहम्मद वाल। एक कदम न्याज हुसैन अगा हो ना जितने अगे बच्चे बैठे हैं, बुजुर्ग पीछे हैं। न्याज हुसैन जो मनदा है चलो आ जाओ। एक कदम उठी आओ, एक उठी आओ जेड़े नह गए हुण तुसीं ही सुनना है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ बंदे। या अबा अब्दुल्लाह है इजाज़त में को 3-4 घंटे पढ़ लो। कायनात दो ऐसियां हस्तियां गुजरियन जिन्हां ने ज़माने तो सादिक मनवाए। गल मैं इब्तदाज करूँगा, वेखण वाले टुर गए, सुनन वाले बह गए। जिथे होवे ना जनाजा, उथे लगदियां नूं जनाजे छोड़ के नहीं जाना चाहिए। इमाम दा जनाजा होवे ते बंदे छोड़ जान तो फिर वो बंदे आखण जो इमाम ज़माना तशरीफ ले आवन। किस मुँह न ला दे मौला तशरीफ ले आन। जनाजा 6वें इमाम दा होवे ते बंदे छोड़ जान। खुदारा 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 थोड़ा जा कोई आज़ादारी दा माहौल पैदा करो। तुसी चुप कर जाओ, मैं मनवाण वास्ते नहीं खड़ा। जो मेरे ते फर्ज है मैं वो गल कर रहा। दो हस्तियां ने जमाने थे खुद नु सादिक मनवाए। एक जनाबे रिसालत इमाम, एक तुहाडे ते मेरे छठे इमाम। लफ्ज़ सादिक हजूर नाल भी आए और लफ्ज़ सादिक तुहाडे छठे इमाम नाल भी आए। लेकिन खानगढ़ दे शुरफा फर्क है। हजूर सदाकत काफिरा तो मनवाई आई, इमाम ने सदाकत मुनाफिका तो मनवाई आई। जो बोले वो काफी है। नबी भी
صداقت منوائی، لیکن سرکار منوائیے کافرین تو۔ امام نے بھی اپنے آپ نو صادق منوایا، لیکن مولا نے خود نو صادق منوایا ہے۔ بول دے نہیں، کوئی تھوڑا جا ہوں ہاں کرو، کوئی ہلو۔ میرے نال کوئی نہیں آیا، میں کلا ہی آیا، میں کلا آیا، میں کلا ہی جانا۔ وہ میں ہوں دو چار بندیاں واسطے پڑھنا نہیں، میں سارے واسطے پڑھنا۔ جعفری صاحب، امام نے خود نو صادق منوایا، منافقین تو منوایا۔ سن رہے ہو؟ صداقت نبی دی بھی ہے، صداقت تواڈے امام دی بھی۔ اوتھے کھڑا کھڑا کوئی بندہ توانا آکھے نا صادق آل محمد دی گل کرو جی، تو جتنے میرے سامنے بیٹھے ہو تواڈے ذہن وچ فوراً چھٹے امام آ جانے۔ انہیں ہی ہے، حالانکہ نبی بھی سچے، علی بھی سچے، سیدہ بھی سچی، مولا حسن بھی سچے، مولا حسین بھی سچے، انہیں ہی ہے۔ پھر سرکار کاظم بھی سچے، سرکار رضا بھی سچے، مولا تقی سچے، سارے ہی سچے۔ لیکن اگر کوئی آکے صادق آل محمد، بچیوں سر چاہ کے گل چھوڑنا، تو ذہن کوئی اور امام نہیں آئے گا۔ اسی طرح اگر ذہن چاہے وہ چھٹے امام، وہ دی وجہ کیا ہے؟ علی کیوں نہیں آئے ذہن؟ حالانکہ میرے خاموش سامعین جڑے پہلے پانچ وہ تو اتنے سچے جو وہ اللہ دی سچائی منوان واسطے مباہلہ تک بھی پہنچ گئے، جنہ اللہ دی صداقت جا کے منوائی، انہاں تو بات کہ کون سچا ہے۔ لیکن علی ذہن چ نہیں آندے، امام صادق آ جانے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ سن لو ایک جملے۔ وجہ یہ ہے کہ جس لئے علی علیہ السلام مسند امامت تے بیٹھے ہیں، تو کسی بندے نے اٹھ کے مولا علی دے سامنے اے نہیں آکھیا کہ اگر تسی امام ہو تو میں بھی امام ہوں۔ امام حسن دا دور آ گیا، تو کسی نے اے نہیں آکھیا کہ مولا اگر تسی امام ہو تو میں بھی امام ہوں۔ یعنی کسی امام دے سامنے کھڑے ہو کے کسی اور بندے نے امامت دا دعویٰ نہیں کیتا۔ ایڈا تھکو یا مجمع ایک بندہ بھی بول پہ میرے واسطے کافی ہے۔ چھٹا امام مسند امامت تے بیٹھا تو کوئی موچی بول پیا جی تسی امام ہو تو میں بھی امام ہاں، کوئی گوشت دے پھٹے تو بول پیا میں امام ہاں، کوئی درزی بول پیا میں امام ہاں، کوئی گلی جاندہ گزر گیا اوسا کیا میں امام ہاں۔ چار پاسوں امامت دی صدا بلند ہو گئی یا توحید دی آواز آئی، سارے جھوٹے ہو، سچا ہے تو بطول دا بیٹا جعفر صادق ہے۔ اگر کوئی سچا، بسم اللہ اللہ تعالیٰ سلام، میں جے تھوڑا جا مزاج رلا کے تقریر کروں گا، اگر کوئی سچا امام ہے، دین مولا دے، مولا تو باہر نہیں جانا چاہتا، اگر کوئی سچا ہے او سچے دا نام امام جعفر۔ نام توڑے ذہن چ ہے، مولا اگے اعلان اتھے ہویا، اعلان میں تو سنے آخر دے جنازہ ہو سی امام جعفر دا، اور لفظ جعفر غلط ہے، پھر نہیں ہے، فر ہے۔ مل جو زمین سارے مل جو، بابا جعفر غلط ہے، جعفر دا معنی کچھ ہو رہے، امام دا نام ہے جعفر۔ اگر تا مولا دے نام تے رکھے جائے تو پھر جعفر رکھیا کر، مولا دے علم دے کول کھڑو کے گل پہ کر۔ امام تو پوچھے گا جعفر دا مطلب، مولا جعفر دا مطلب کی؟ امام نے فرمایا یہ جنت کی دودھ اور شہد کی ایک نہر کا نام ہے، اور اس نہر سے وہ پیے گا جس کے دل میں ہماری ولایت ہوگی۔ ظاہر ہے کہ جڑا ولایت آل محمد دا قائل ہے وہ جنت جائے گا۔ اور جو جنت جائے گا اس نہر دے پانی تو سیراب ہو جائے۔ سن رہے ہو؟
تھکے تسی ڈھیر ہو، جس لئے مزید تھک جاؤ اینج کریا میں اتھلے مسائب شروع کر دے سن. جعفر نہر جنت دی. اور ایک اور معنی بھی تاریخ موجود ہے جعفر. اس امام نو جعفر اس واسطے بھی آکھیا گیا کیونکہ اس امام تو علم دیا نہرہ جاری ہو جانا. موبائل بیٹا بند کر دو. آؤ یہ مہربانی کرنا ذرا 5-7 منٹ وجہ سے ہاتھ ہے موبائل ہے موبائل رکھ دو. میں اس امام دی گل کریں جس امام دے نام نال منسوب ہو. سجے کھبے ویکھو گے تو راتی تسی نتیجے چوکاں چ بہ کے خان گڑھ کڈنے بھائی فلانے مونج کٹی آئی تو فلانا وان وٹ گیا. او تو سار میں بھی لائیو ادھر ہاں. ذرا غور کرے جی. جعفر امام نو کیوں آکھیا گیا جعفر؟ علم دیا نہر جاری کی تھی. اور میرے خاموش سامعین اس وقت دنیا دے جتنے بھی علوم موجود ہیں اینا اپنی ایڈی بڑی اکیڈمی بڑھائی ہے تو سارا علاقہ بھی اسی شعبے نال منسلک ہے. اس وقت دنیا جتنے علوم موجود قرآن دا ہوئے تاریخ دا ہوئے تفسیر دا ہوئے فلکیات ہوئے نباتات ہوئے جمادات ہوئے بیالوجی ہوئے فزکس ہوئے کیمسٹری ہوئے ریاضی ہوئے علم کلام ہوئے علم معنی بیان ہوئے. اس وقت دنیا دے اندر جتنے بھی علوم موجود ہیں ان علم دے جتنے بھی بانی ہیں سب دی کڑی نال کڑی جوڑ کے پچھا لے جاؤ تو اے سارے یا مولا دے شاگرد ہیں یا شاگردان دے بھی شاگرد ہیں. یا علی یا علی. اس سارے دی کڑی نال کڑی جوڑ دے تو اس سارے دے سارے یا امام صادق دے شاگرد یا جو مولا دے شاگرد انہاں دے بھی شاگرد. انہاں آکھے جتنا دل کرے پڑھو میں جتنا تو نہیں پڑھدا ایک گل کر کے میں مصحف پڑھوں. بیٹا چپ کرنا. اللہ نے ایک نبی کو حکم دیتا جاؤ میرے عبد کے پاس تعلیم حاصل کرو. حکم موسیٰ نو ملیا عبد خضر ہے. سوئی سنے ایسا حکم موسیٰ نو ملیا عبد خضر. خضر دے متعلق علماء لکھ دیں یا نبی ہے کچھ لکھ دیں یا ولی ہے کچھ لکھ دیں نبی بھی ہے ولی بھی. او بحث نہیں. موسیٰ ڈھونڈ کے خضر کل پہنچ دریا دے کنارے تے لیٹن منہ تے کپڑے انہیں جا کے اٹھایا. سرکار اللہ بھیجیا پڑھاؤ. اٹھے خضر فوراً موسیٰ دا چہرہ ڈٹھن. چہرہ دیکھ کے دن تیرے کول صبر کوئی صبر ہی کوئی نہیں کہ پڑھاواں. انہاں کہا جی ہے یا نہیں بھیجیا پروردگار ہے لہذا پڑھاؤ. انہاں کہا ٹھیک ہے پھر میں جو کراں تو اگوں سوال نہیں کر سکتا. میں کچھ بھی کراں. انہیں استاد انہوں لیکچر دین تو پہلے بچیاں نو آکھ دین بھئی تانوں سمجھ آوے یا نہ آوے بس سنی جاؤ. یہ گل نہیں بنتی. استاد نے پہلے آکھ دیتا بھی تینوں سمجھ آئے نہ آئے سوال نہ کری. انہاں کہا جی ٹھیک ہے میں امام صادق تک پہنچنا چاہوں. ٹرے اگوں نبی پچھے نبی دریا آ گیا کشتی چ بہ گئے. کشتی دا سفر شروع ہو گیا. درمیان چاہ گئی کشتی. حضرت خضر نے اس کشتی سوراخ کر دیتا. تسی چپ کر گئے موسیٰ بول پہ. او دا کہ واہ استاد جی چنگا پڑھن آیا پہلے نہیں بوڑو ہو. سرکار فرمایا چپ. کشتی پار ہوگی دو بچے لڑ رہے. حضرت خضر نے اس نے مک ماری. وہ گیا موسیٰ پھر بولے اے کیوں ماری آئی. انہاں کہ چپ. اگے بستی آ گئی پانی مانگیا انہاں نہیں دیتا.
روٹی منگی نہیں دیتے، باہر نکلے کسی غریب دے گھر دی دیوار گری ہے، خضر قد ویک کے آدن موسیٰ چل گارا بنا دے، قد بنا۔ میرے خاموش سامعین، حضرت موسیٰ فوراً بول پہ واہ استاد جی، روٹی منگی او نہیں دیندے، پانی منگیا او نہیں دیندے، مینوں آدھے قد بنا تے مفتی بنا چھڑیے۔ سرکار فرمائے بڑا جا مل جاؤ، مینوں کوئی میری صحت تے اثر نہیں ہوئے گا، میں بالکل اس واسطے نہیں کھڑا، میں اپنا وعدہ کیتا ہی اس واسطے آ گیا، میں سلام کر کے جا رہا۔ وہ جلے قد بن گئی نا تے حضرت موسیٰ نے جا کے خضر دے سامنے ہاتھ جوڑے انہاں کے باس استاد جی تسی اپنے پاسے میرا اپنا رہا۔ خضر فرمائے کی ہوئی ہو سکا جی 3 گلاں وکھائیاں جے سمجھ میں نہیں آئیاں، میں پوچھداں تسی آدھے چپ کر، میں پوچھداں تسی آدھے چپ کر، میں پوچھداں تسی آدھے چپ کر۔ سنو اس امام دا فرمان جدی مجلس سے بیٹھے ہو، میرے ساتھ ایک امام نے فرمایا اگر موسیٰ چپ رہ جاتا تو خضر موسیٰ کو 70 چیزیں دکھاتا جو کبھی موسیٰ کی سمجھ میں نہ آتی۔ پھر میرے چھٹے امام نے فرمایا اگر موسیٰ کو پڑھانے والا وہ خضر میرے ساتھ چلے تو میں اسے 70 چیزیں دکھاؤں جو خضر کی سمجھ میں بھی کبھی نہ ہو۔ جو اسے پڑھاتا رہا وہ خضر، موسیٰ کا استاد خضر میرے ساتھ چل، میں اسے 70 چیزیں دکھاؤں جو اسے بھی سمجھ میں نہ آتی۔ کائنات دا کوئی علم ایسا نہیں جو اللہ نے تواڈے آئمن نہ عطا کیتا ہوئے۔ اور یہ جس امام دی مجلس سے بیٹھے تھا نا اللہ جعفر رکھی اسے واسطے آئی، علم دیا نہرہ جاری کی تھی۔ بعض بندیاں دے خیال ہے کہ امام صادق دا دور آسان نہیں۔ میرا گھڑے چ منہ نہیں، میں بند کمرے چ نہیں، میں لائیو دنیا سن رہی۔ امام دا دور دوسرے آئمہ دی نسبت تھوڑا جی آسان ہے۔ تھوڑا جی کیوں آئی؟ امویان دا اقتدار جا رہی آئی، عباسی اقتدار تیار ہے، وہ بچانا چاہتے ہیں لینا چاہتے ہیں۔ دشمن لڑ پڑ، وہ لڑے، مولا تبلیغ شروع کر دی۔ دشمن آپس سے لڑے ہے کہ مولا تبلیغ شروع کر دی۔ پھر مولا دی وہ ساری فقہ، حالانکہ فقہ ہوا یہ رسول خدا دی ہے، وہ ساری مولا دے نام نال منسوب ہو۔ انہوں نے پہلے تو یہ آکھیا بھائی کوئی شیعہ دے امام کو مسئلہ ہی نہ پوچھے، کوئی نہ پوچھے۔ بندے پھر نہیں رکے، پھر بھی گئے۔ انہاں کہ انج نہیں رک دے، انج کرو ٹیکس لا دے۔ میں چہرے ہی پڑھ سکتا ہوں، تو میں کچھ کر نہیں سکتا۔ انہاں کہ ٹیکس لا دے۔ انہاں ٹیکس کی لایا؟ انہاں کہ جڑا حکومت کول جائے ادھے مولوی ہے، او دے کول پوچھو، حکومت انہوں 2 دینار دے گی۔ تو جے امام کول پوچھنا جے پھر حکومت نو 2 دینار دے دے۔ ادھوں پوچھو تو حکومت تو لے لو، ادھوں پوچھو تو حکومت نو دے جاؤ۔ میرے چپ کر کے سننا لے تو مومن بھی ایڈے سیانے ہیں، وہ پہلے حکومت کو پوچھن جاندے ہیں تو 2 دینار لے لیندے ہیں، پھر مولا کو پوچھن جاندے ہیں تو وہ 2 دینار حکومت نو جمع کرا کے مسئلہ پوچھ کے گھر چلے جاتے ہیں۔ پہلے ادوں پوچھیا تو لے لے، ہوں ادو کے پوچھنا نے با ادو لے نال امام دے گھر دا مسئلہ پوچھیا، وہ 2 دینار حکومت نو جمع کرائے تو نکل گئے۔ مولا امیر دا فرمان ہے مومن دی میراث حکمت ہے، مومن حکمت استعمال کردا ہے۔ آج دے کرن نہ کرن مولا دا فرمان ہی ہوئی ہے حکمت۔ مشہور ترین لقب اس امام دا صادق ہے، تے خدا را منت ہی ہے جے صادق نو مندے ہو تو پھر صادق رہو۔
چپ کر گئے ہو مندے صادق نو ہو سچ بولو اس امام دا فرمان پڑھا تو مجمع چ بالکل خاموشی چھا جانی جی میں اگے ہے مزید ہو جائے گی میرے چھٹے امام کل جا کے کسے پوچھیا مولا آپ کا ماننے والا برائی کر سکتا ہے امام فرمائے کر جائے گا کر جائے گا جعفری صاحب سر نپ گئے گلہ مزاج دیا نہیں ہے کر جائے گا او دا کہ مولا آپ کا ماننے والا شراب پی لے گا مولا فرمایا غلطی کر بیٹھے گا پی جائے گا پیرا تلو زمین نکل جائے سونا نہ لیں دے اس تیسرا سوال کہتے مولا آپ کو ماننے والا جھوٹ بول سکتا ہے امام نے فرمایا جو ہمیں مانتا ہے وہ جھوٹ نہیں بول سکتا ساڈا منن والا ہر برائی دی جڑ دا نام ہے جھوٹ سچ کو سچ سچ فرمان معصوم ہے جھوٹ بول کے جیتنے سے بہتر ہے سچ بول کے ہار جاؤ زمانے تے اسی مشہور ہو یہ جعفری بھئی یہ مولا دے منن والن صادق امام نو من دین امام او جڑا منافقہ تو سچائی منوا گیا تے میں او ہوا جڑا ہر قدم تے جھوٹ بولا خدا را مک جائے گی زندگی کتھے مک جائے گی نہیں پتا سچ بولو سچ سچ مولا دا فرمان ہے اگر چاہتے ہو تمہارے بچے جھوٹ نہ بولیں تو تم جھوٹ مت بولو ان سے سچ سننا چاہتے ہو تو خود سچ بولو ہون تا ارمان اس گل دا بھی لگتا ہے کہ بندے نہ جگہ دیکھ دیں نہ موقع نہ محل تو جھوٹ بول دیں اور پھر حیرت ہے کہ ایسے بندے دی زبان ہے تاثیر کی میں باقی خدا را مر جانا ہے ہر کہیں کم از کم امام دے جنازے تے وعدہ کر کے جانا مولا تیری صداقت من نہیں آئی آج تو بعد جھوٹ نہ بولا اے توڑی جڑی مٹھی مٹھی واہ واہ ہے ماشاءاللہ میرے واسے بڑی سچ ہوندہ ہی کڑوا ہے سچ ہوندہ ہی کڑوا ہے میں پڑھ لئی مجلس میں پڑھ لی مشکل حالاتن امام صادق اللہ اس امام نو 7 بیٹے عطا فرمائے اور 3 بیٹیاں عطا فرمائے میں ساریاں بیٹیاں دا ذکر نہیں کردا ایک دا کردا 7 بیٹے انہاں 7 وچوں ایک تہاڈا امام ہے اور 3 بیٹے اللہ جانے اس گھر نو لفظ فاطمہ نال کتنی عقیدت آئی امام اپنی سب تو چھوٹی بیٹی دا نام فاطمہ رکھ مجلس ہو گئی ہے ایک آنسو بھی مجلس ہے اگلا جملہ میں اپنے بزرگاں دا پڑھدا ہوں اکثر مجلس امام حسین چو فکرہ پڑھ دیا آل محمد گھارے جس بھی مستور دا نام فاطمہ ہائی امت انہوں بڑے دکھ دیتے جس بھی مستور دا نام فاطمہ ہے امت نے بڑے یہ توڑا چھٹا امام ہے اپنی محفل اچ بیٹھے ہیں ایک مومن آیا مومن ممکن ہے سارے اندھی ہائے نکل جائے ممکن ہے کوئی ایک بھی کرے کہ مولا کچھ دیں پہلے
اللہ میں نے بیٹی دیتی آئی. امام نے فرمایا دھی رحمت ہوندی ہے، نہ کے رکھئی سر جھکا کے دے نام فاطمہ رکھے. میں بڑا مطمئن ہاں جنہیں دو بندیاں ہائی کیتی ہے. بندہ ایتھوں مطمئن ہوئے بندہ وہ ٹھیک ہے. لفظ فاطمہ سن کے امام دی اکھاں چوں آنسو نکلے. اسے کہ مولا اگر آنکھوں نام بدل جاواں. امام فرمایا اللہ دی کائنات ہے اس نا تو وڈا نا کوئی نہیں، لیکن رویا اس گل تو جے نا فاطمہ رکھی آئی تو جھڑک کدی نہ دے میں. صدقہ جاوا اگر نام فاطمہ رکھ بیٹھے اپنی دھی نو بولو جھڑک کدی نہ دے میں. اللہ جانے سیدہ نو اس نام نال کتنی تواڈے گھر وچ بھی اگر کوئی اس نام دی مستور ہے او دا احترام زیادہ کیتا کر، اس دے نام دی نسبت نہ، اور اپنے نام دا ضرور 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 اپنے نام دا حیا کیتا کرو کہ میرا نام کی. مولا نے نام فاطمہ رکھیا. سفر تے ٹرن میرے مولا تبلیغ دکھاتا. کچھ دیں تو بعد جدہ میرا چھٹا امام گھر آئے نا، اس بچی دی عمر اس لئے کم و بیش 3 اور 4 سال دے درمیان آئی. امام نے جا کے دھین ویکھیا تو اکھاں سرخا. بیٹیاں میریاں بھی ہیں بیٹیاں تواڈیاں بھی. اس دھی دی حالت ویکھے امام فوراً حضرت قاسم دی والدہ کول چلے. فرمیندن میں چند دن تو بعد آیا، اے میری دھی دی اکھاں سرخ کیوں ہیں؟ رون والے بندیاں واسطے تے فکرہ ہو سکتا ہے، باقیاں دی مرضی ہے. بی بی فرمائے مولا جدن دے گئے ہو نا تواڈی دھی اس دن تو لے کے آج تائیں بوئے تے کھڑی رہی ہے. میں چیندیاں مروندی آئی، میں ادھی آئی سمپو ادھی آئی نا بابا اسی پیو دے سینے تے سمسا. خان گاڑا لے لفظ سوڑ کے امام مٹی تے بے کے دھین چاہ کیا دن ستی کار پر آدھی نہ ہو جاوے. مرحبا بھائی رونا لے ستی کر میرے سینے دی عادت نہ بناؤ. دھی آئی نا دھی انج رو کے بابے دا چہرہ ڈٹھو سرخ اکھاں نال چہرہ ویکھ کے آدھیے تسی بابا میں دھی. دھیاں سمدیاں راندیاں پیواں دے نال بابے دے سینے تے سمدیاں راندیاں. بابا میں کو کیوں روکا جے جو میں عادی نہ ہوں؟ عزادار بیٹھے ہو سارا دن عبادت کر کے بیٹھے ہو. مولا فرمایا روک دا اس گل نواں اگے بھی ایک سمدی آئی. کسے تا گل سمجھی ہو سی اگے بھی ایک سمدی آئی بابے دے سینے تے. بابا 7 قدمہ تے مریندا ویکھیا مڑ شام تائیں نہ نیندر آئی نہ سینہ لبیا نہ سم سکی. مٹیاں تے رول گئی ہے او پیو تو بعد. منصور بے غیرت نے شکر ہے جس بے شمار آکھے. منصور بے غیرت جنگل دے وچوں کچھ ایسے لوگ اکٹھے کر لے جنہ دا کوئی مذہب کوئی نہیں، کوئی دین کوئی، وہ کسی مذہب نو بھی نہ مندے. انہاں بلایا ہتھاں دے وچ تیز دھار آلات دے دیتے سے ادھے میرے محلے پردیاں دے پیچھے چھپ کے کھڑے ہو جائے. میرے کو لے سو وڈی غربت دے لفظ نہیں، میں 3 لفظ اور پڑھنے تے میں ایک وینڈ کروں. انہوں دے منہ جو لفظ نکلے چاہندہ کی بے غیرت کرسی تے بے کیا دے. تھوڑی دیر بعد میرا ایک مہمان آسی، میں اکھ دا اشارہ کرا میرے مہمان دے ٹکڑے کر دینا. تسی مولا دی مجلس وچ بیٹھے ہو تسی چپ کر گئے ہو. انہاں دا مذہب کوئی نہیں. منصور دا چہرہ ویکھ کے دن حیا نہیں آندا مہمان بلا کے مرے سے اللہ وے رومن والے او ظالما اتنا بھی حیا نہ ہوایا مہمان بلا کے مروانا چاہتا ہے.
کیوں مروینا ساڈے ہتھوں اپنا مہمان؟ ظالمہ دے میرے راہ دے وچ سب تو بڑی رکاوٹ، میرے راہ دے وچ او سب تو بڑی رکاوٹ، توانوں منہ منگا انعام دے سا، بس میں اشارہ کرا اجاں ایو گل پیا کردائی تواڈے 6 میں امام دا قدم دربار چ امام داخل دربار ہوئے او خان گڑھ دے شرفا بغیرت اکھاں نال اشارہ کیتا ہے، کتنے ایک بندے تے کتنے سید ہو جڑے ہائے کرو گے جنہ دا مذہب کوئی نہیں، انہاں سر چایا تے مڑ اکھاں تے ہاتھ رکھ کے سر جھکا لے، شاید میں نہیں سمجھا سکیا، سر چایا پھر اکھاں تے ہاتھ رکھ کے سر جھکایا، جدہ امام نکل گئے منصور دے جنوں مارنا ہی سر کیوں جھکایا؟ ایک تلوار لے کے وہ سر تے جا کے انہوں مرانا چاہنا ہوں جدے پاسے نال کالے برکھے علی بی بی او ظالمہ کوئی بی بی دے وین آندے ان حیا کرو میرے پتر نو تکلیف نہ دے وے۔ اللہ اکبر، اللہ وے بابا سونا بیٹھے رون دے ہو، اللہ تواڈی ہائے قبول فرمائے، انہوں مراؤں ہوں جدے پاسے نال کالے برکھے علی مستور آئی، اور جڑا انہاں دا اگلا فکر ہے میری ذاکری دا فکرہ نہیں نہ میری کوئی حاشیہ آرائی ہے، یہ تاریخ ہے، میں وہ فکرہ پڑھوں جنہاں دا دین مذہب کوئی نہیں، انہاں نے بھی منصور نو آکھیا ظالمہ جنوں مراؤں ہوں نا اے او ہے جڑا ادھی راتی جنگلاں چ ونج کے ساڈے بچیاں نو ہتھاں نال کھانے کھویندا ہے۔ شکر کرو توانو اللہ ایسے امام عطا فرمائے جس لئے اے طریقہ بھی کامیاب نہیں ہو سکیا، اس ظلم دی انتہا کر دی، لشکر کٹھا کر کے آدھا جاؤ ادھی رات پہلے صادق امام دے گھر نو 4 پاسوں اگ لا دے، جتنا دل کرے رو لیکن کوشش یہ کرنا ہائے دے نال ایک آنسو تر جائے۔ امام علی زین العابدین میری تواڈی کسی خشک اکھ دے گواہ بن کے نہ اٹھ جان، مجالس دے رنگ بڑے عجیب ہو گئے، بہرحال ہو جا کے جاؤ اگ لا دو، لشکر گیا، امام کدی بھی وقت غافل نہیں ہوندا، انہاں ظالماں نے 4 پاسوں اگ لائی، ادو 4 پاسوں اگ دے شولے بلند ہوئے، ذرا سوچو کتنا اوکھا منظر ہو سی، گھر وچ آگے چھوٹی چھوٹی اولاد، کوئی سجے ویندا ہے کوئی کھبے ویندا ہے، جدے ویندے 4 پاسوں اگ لگی ہوئی، آئے مولا صادق تیری غربت تو صدقے جاواں، کہلے دھیاں نو چاہ کے گھر تو باہر، کہلے پترا نو چاہ کے گھر تو باہر، کوئی ہائے کرے تا جملہ کھا ایک دھی کو چاہ کے لئی ویندے ہیں، یا مدینے کھلو کے شام دموں کر کے دن دادی زینب ایک گال دی سمجھ نہیں آئی، میں تیرا پتروں کے خیمیاں دے وچوں جلدے گھرہ وچوں اولاد اوکھی بچائی، رب جانے تے سجاد کی میں بچایا، رب جانے تے شام غریبان دی آگی چوں حسین دی نسل کی میں بچائی۔ پترہ کو چاہ کے گھر تو باہر لے کے پہنچ گئے، بس آخری وینڈ سنو، پترہ کو چاہ کے گھر تو باہر لے کے پہنچ گئے، وہ دھی میرے مولا دی جدہ نام فاطمہ رکھا نے سڑ دے گھر کو دے دی رہی، اس گھر دا بھی اپنا مقدر آئی، سڑ دے گھر کو وے دی رہی، جتھے بیٹھے ہیں تو چھٹے امام بابے دے سامنے آگے نکے نکے ہاتھ ایتھے داڑی ترک کیا دی بابا انہاں ساڑا گھر کیوں ساڑے؟ سید منہ جو ہائے نکلے گی، امام فرمیندے ہیں اس واسطے ساڑیا نے میری دادی دا نام بطول ہے، تو میری دھیے آگ پہلی دفعہ نہیں لگی، اگے بھی اسے دروازے تے مسلمانہ آگ لگیا، آج بھی ایو دروازہ جتھے آگ لا دے۔ بسم اللہ کرا، اللہ عبادت قبول فرمائے، شام چوائیاں ماما دھیاں دعا کر کے ٹور جاویں، اے طریقہ بھی کامیاب نہ ہو سکا، جڑا کل دا دن گزر گئے 148 ہجری
14 شوال امام علیہ السلام گھر دے اندر جائے نماز تے تشریف فرما ہے، جھولی اچ قرآن ہے، دروازے تے دستک شروع ہو ہومن تو پہلے جانن والے امام دے منہ چوں نکلے انا للہ۔ جو سمجھ گئے ہو میں کتنی جلدی چھوڑ آیا ہر گل، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ در تے آئین سامنے کھڑے بے غیرت دا قاصد، مولا فرمائے کیوں آ گئے؟ ظالم مدد تینوں دربار بلایا سو، تھوڑا مدد فرمانا بھائی، کیوں آئے؟ ظالم مدد دربار بلایا سو، مولا فرمائے تو جا تے میں آیا۔ او ٹر گئے، حجرے جا کے مولا نے نانے دا امامہ رکھیا، مولا گھر تو نکلن لگن، اکھچ آنسو، قدم چین دن مڑ رک کے گھر دے دن، قدم چین دن مڑ دھین دے دن، قدم چین دن پترن دے دن۔ تسی چپ کر گئے، کئی ہائے کر گئے، دھیاں حالت ڈٹھی، بابے دے سامنے آ گئیں، بابا کن ویندے ہو؟ سیدہ دے دربار۔ لفظ دربار تے ہائے کرنی چاہی دیا، ادھیا بابا اگے بھی تا دربار وینا میں روندہ تا کوئی نہ ہو، سیدہ دے اگے جیندہ والدہ ہے، آج اللہ جانے میرے نال کے کر۔ میں صدقے جاوا امام گھر چو نکلے، پہلے جنت البقیہ دادی زہرا دی قبر تے آ بیٹھ، قبر نال متھا لا کے بیٹھا دے، زخمی دادی دعا کرے اسے دربار بھی اویلا جتھوں جھڑکا جھال کے ولیا۔ اما میرے حق دعا کرے، میں دربار بلایا لے آیا تا جنازے تے انجروں میں جتنا اپنا جنازے تے رونا ہے۔ امام صادق منصور دے دربار چاہن اس کرسی دیتی ہے، میرا امام نہیں بیٹھا، سیدہ دے کیوں بلایا ہے؟ ظالم دے منہ چو نکلے، میرا دل چاہتا ہے تینا انگور کھواوا، تواڈی ہائے نکلیے انگوراں دا نام ہے، سیدہ دے نہ کھوا، میریاں دھیاں چھوٹیاں ہے، سیدہ دے نہ کھوا، میریاں دھیاں نوین کرن دے طریقے نہیں۔ رو لو یار جنازہ ہے، بسم اللہ کرا، سیدہ دے نہ کھوا، میریاں دھیاں چھوٹیاں ہے، میریاں دھیاں نوین کرن دا طریقہ نہیں آندا، ظالم انگورہ زہر دے چھوڑیے، چہرے دی رنگت بدلیے، حق بندہ مولا گھر لگے ونجڑا نہیں آیا، روندو یا قبر محمد تے آیا ہے، بزرگ وین کر دے رہنے ہیں، قبر نال سینہ لا کے آدھا ہے، میرے جگر دے ٹکڑے ہوئے حسن وانگو تنگ ہو گیا میرا، شائے قلبہ کے رگھن کے میرا میت آوے دیوے قبر دی نانا، جائے نانا میری زندگی دی آخری راتے کل میت آوے میں نے قبر دی جا دیوے، پتھر دلو بھی تنا روے، نبی دی قبر ایرہ تی حال گئی ہے، قبر محمد چوین آئے، انہا حسن دے میاں تے تیر مارے تے کو تیر، بند رہن دے لائٹ نہ چلاؤ، مرے سن انہا حسن دا میات، ولایا ہائی اے تیرا میات، وَلَا سِرْخ میں یہ سمجھا سکتا جے تو ان سمجھ آ جائے، جنازہ برآمد ہونا لے، اپنے ہم جنازے تے ترون دے ہو، ایتا او جنازہ جیم دے تو وڈا ساڑا نقصان کوئی نہ، امام نو ظاہر ملیے، قبر محمد تو لے کے گھر دے ویندے تائیں کمار چھوک گئیا، اگے جدیں گھر ویندے ہیں، کہلے کہ پتر دنا چیندے ہیں، یقین کرے پہلا موقع دروازے تے آکے آدھے فاطمہ بوہ کھول، سیدہ دے دروازہ کھول، بابے نو زہر مل گئے،
اللہ وے سونا بیٹھے روندے ہو 4 سالان دی دھی بوہ کھولے بابے دی چہرے دی حالت ویکھیے خون باہر پیا اندایا دیے بابا کوڑ مرے انداری آئی سیدہ دے میں تینوں آکھی آئی نہ ستی کار یتیمی دے موسیٰ مار سونی عبادت ہو گئی 2 وین ہور کرا اللہ تو عبادت قبول کرے ہاتھ ہووی کھلا تماتم ضرور کرے ماتمیت نام لکھا ویسی دنیا ہاتھ نپ کے بابن بستر سے لٹایا ہے بزرگ روایت پڑھ دے رہندے ہیں ادھی رات ویلائی وہ 4 سالان دی دھیا بابے کو تڑپ دا ڈٹھا ہے کنا جو دور اللہ ویڑ لگ گئی ہے سیدہ دے کیوں لے میاں دیئے ویچ کے تیرا علاج کرے سا سیدہ دے نہ ویچ محلہ زیدہ مہمانا اور روڑا لیا دھیا وے دیا رہیا امام ٹور گئے پترہ غسل دیتا ہے کفر پوایا ہے جنازہ چاہ کے جنت البقیہ چلے آئے کبر چوہے کا ہاتھ باہر آیا ہے امام فرمے اندر کون ہے بی بی ادیے اے پہلا میت تا نہیں بچڑا اگے میں ہاں نبوں دفع نائے کاربال تو گھن کے ہائے شام تائی میرا ہویا چمن تباہ جنازہ نیڑ لیا زندگی دا پتہ نہیں جنازہ نیڑ لیا میں ہر ماتمی نو دعوت دیوا امام نے بابے نو دفنایا ہے پہلی رات آئیے پیو ٹر جاوے نہ پتر سمدے نہ دھیاں سمدیے امام کاظم ویکھے ہے چھوٹی بھین کوئی نہیں امام جنت البقیہ آئے دی پیو دی کبر تلیٹی ہوئی ہے تیرا کیا دیئے میں نو نیندر نہیں آندی ہائے بعد تیڑے او میں نو نیندر نہیں آندی آدھی آئی میں نو نیندر نہیں آندی بعد تیڑے اٹھ میرا آدھی آئی میں نو نیندر نہیں آندی اے گھر جلایا گیا ہے جعفر کا گھر جلایا گیا ہے جعفر کا گھر جلایا